پچھلے 3 دن سے پاکستان کے اندر ایک عجیب دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے. لگتا یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, صرف ایاز صادق کا ایک بیان ہے جس کے اوپر بحث جاری ہے. اور لگتا یوں ہے کہ حکومت وقت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ایاز صادق کے ذریعے اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ادھیڑ رکھنا ہے. آج بھی سینیٹر شبلی فراز نے بات کی اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا قوم کو کہ یہ نہ سمجھے کہ ایاز صادق کی بات جو ہے وہ پس منظر میں چلی جائے گی. اس سے پہلے محترم انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ یہ بھی فرما چکے ہیں کہ ایک نئی پیٹریوٹک پاکستان مسلم لیگ بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایاز صادق ان کے حواریوں کے لیے آخری لمحہ ہے, اس کے بعد ان کا احتساب شروع ہو جائے گا. تو لمبا چوڑا ٹویٹ کا آپ کو ایک ٹریک نظر آتا ہے جو پالیسی ٹریک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ کو ہندوستان کے بارے میں میری پالیسی کا بخوبی علم ہے. بسا اوقات میری پالیسی جو ہے ہندوستان کے بارے میں جو ریاستی پالیسی ہے اس سے کہیں 2 ہاتھ آگے ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں ہندوستان کے بارے میں جانتے بوجھتے ہوئے جذبات کو بھڑکانا چاہتا ہوں, اس وجہ سے کہ میں جانتا ہوں اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر اور مشاہدے کے پیش نظر کہ جب تک آپ نے ہندوستان کے بارے میں ایک باقاعدہ پالیسی مرتب نہیں کی اور آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ پالیسی بناتے رہے تو سختی اور نرمی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. تو ہندوستان کے ساتھ ہمیں فارمنس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ہندوستان کے ساتھ ہمیں تسلسل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ہندوستان کے ساتھ ہمیں غیر ضروری طور پر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں اٹھانے. کرتارپورہ جو راہداری ہے اس کے اوپر بھی آپ کا جو میرا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے واضح ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر میں آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں ان بیانات کا جنہوں نے پاکستان کو خام خواہ گرفت میں لیا ہوا ہے اور پاکستان بین الاقوامی طور پر اس کی سبکی ہو رہی ہے اور ہندوستان ان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. ایاز صادق کا اگر آپ بیان دیکھیں جو بہت مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا, لیکن بڑا ضروری ہے کہ ایاز صادق کے بیان کا جو ترجمہ ہے, جو ٹرانسکرپشن ہے, وہ آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ لائن کو پڑھ سکیں کہ لائنز انہوں نے بولی کیا ہیں. تو نیشنل اسمبلی کے اندر وہ بات کر رہے تھے سردار اختر مینگل کہ اس بیان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا جس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں بتایا کہ جو اس وقت حرب یار مری ہیں ان کو کس طرح عمران خان نے ڈیفینڈ کیا. ایک پیرا انہوں نے کوٹ کیا اور یہ اسپیکر صاحب کو کہا جی کہ آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں. اس کے بعد کلبھوشن یادو کی بات کی اور آرڈیننس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہم نے تو کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس نہیں لے کے آئے اور نہ ہی ہم نے کلبھوشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی ایکسیس تو نہیں دی جتنی کے ذریعے ایکسیس تو نہیں دی جتنی حکومت نے دی ہے. اچھا, پھر معاملہ آیا ابھینندن کا. اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس ہنگامے کا جس کے ذریعے میں بھی پچھلے دنوں لاہور میں تھا, آپ نے وہاں پہ پوسٹرز لگوائے اور پھر یہ پتہ چلا کہ پوسٹرز جو ہیں وہ مبینہ طور پر تو علیم خان کے لوگ لگا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ایک ٹویٹ موجود ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, جہاں پر مبینہ طور پر لوگ پکڑے گئے ہیں. آج بھی خاقان عباسی نے بات کی ہے کہ دیکھیں پوسٹر کون لگا رہا ہے. کراچی میں جس بندے نے اپنی تصویر لگائی وہ پیسے کتنے دیتا ہے, ٹیکس کتنا دیتا ہے, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں پیسے لگتے ہیں جب آپ پوسٹرز بنواتے ہیں. تو کلبھوشن یادو کی بات کرنے کے بعد انہوں نے اس میٹنگ کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ شاہ محمود قریشی اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے. اس کے بعد کا جملہ ہے کہ پیر کانپ رہے تھے, ماتھے پر پسینہ تھا اور ہم سے شاہ محمود قریشی نے کہا. تو کلیئرلی وہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اس کو واپس جانے دیں کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے. اس کے بعد ان کا جملہ ختم ہو گیا. 2 جملے انہوں نے بولے اور کہا کہ ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کر ابھینندن کو بھیجنا تھا جو انہوں نے کیا. یہ 4 جملے ہیں. شاہ محمود قریشی کو انہوں نے کیا کہا, میٹنگ کے اندر کون موجود تھا, ماتھے پر پسینے کی انہوں نے بات کی اور ابھینندن کو گھٹنے ٹیک کر بھیجنا تھا. اس میں جو آپ قابل اعتراض جملے دیکھ سکتے ہیں, صحافیانہ طور پر میں تجزیہ آپ کو کر کے دے سکتا ہوں کہ میرے خیال میں جو ڈیپ بیک گراؤنڈ پہ یا ان کیمرہ میٹنگز ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر جو بھی میٹنگز ہیں, عموماً اگر آپ بطور صحافی تو میں چاہوں گا کہ معلومات سامنے آئیں, لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ان میٹنگز کے جو اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ سامنے نہیں لائی جاتی. لیکن اب یہ وتیرہ ویسے بن گیا ہے کہ ان میٹنگز کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے, ذاتی میٹنگز کو لیک کر دیا جاتا ہے اور میٹنگز کے اندر کس نے کیا کہا اس کی بات کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح لوگ جو تھے ان کا موڈ کیا تھا. تو یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے اور دونوں طرف سے آپ کو یہ باتیں ہوتی نظر آتی ہیں.
اس میں کلیئرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایاز صادق نے اوور سٹیپ کیا، اوور سپیک کیا. ان کو اس میٹنگز کے وہ حوالے نہیں دینے چاہیے تھے جن کا تعلق پالیسی سے متعلق ہے، لیکن وہ کلیئرلی بات کر رہے ہیں اس پروسیس کی جس کے ذریعے ابھینندن کو ان کی نظر میں پاکستان سے باہر بھجوانے کا بندوبست کیا گیا تھا. اب اس کا ایک رد عمل تو یہ ہو سکتا تھا کہ شاہ محمود قریشی جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے وہ آرام سے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر آئے اور ریکارڈ کی درستگی کر دیں کہ یہ جو ان کی اپنی تشریح ہے، ان کو پتہ نہیں کون سے پسینے نظر آ رہے تھے، کون سی ٹانگیں کامتی نظر آ رہی تھیں، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوا. اور وہ ان میٹنگز کا جو منٹس ہے اس کا حوالہ دے سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ چونکہ ہم ریکارڈ پہ نہیں لانا چاہتے، لیکن ایاز صادق صاحب سے اسپیکر صاحب ان کیمرہ بیٹھ کے ذرا پوچھ لیں کہ وہ یہ جو تشریح کر رہے ہیں یہ کتنی غلط ہے، اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب کو کہا جائے کہ اپنے بیان کو واپس لیں کیونکہ یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. ایک یہ طریقہ ہو سکتا تھا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا، ہمارے مخالفین ہیں اور اس قسم کے سٹیٹمنٹس یہ دیتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کو آپ کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے اور معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا. اور بائی دا وے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فواد چودھری انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہی بات کر رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو ان کا ایک کوٹ سنواتے جو جب ہندوستان کے ایک اینکر نے ان کے اوپر چڑھائی کی کہ دیکھیں آپ کے بندے نے تو کیا بات کر دی فلور آف دا ہاؤس، تو اس کے اوپر وہ کیا جواب دے رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مخالف ہے، تو اس نے تو یہ بات کرنی، ذرا سنیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیشینز ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اور دوبارہ میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگین انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ آرمی چیف کا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا، وہ ہمارے فورن منسٹر صاحب کو کہہ رہے تھے اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے خلاف ہے. ظاہر ہے جس طرح سے ہندوستان کے اندر ایک دوسرے کی ایک پولیٹیشینز ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی یہی ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. تو انڈین چینل کے اوپر فواد چودھری صاحب جو بعد میں جن کی سٹیٹمنٹ کا میں تجزیہ کرتا ہوں، وہ ایاز صادق کی بیان کے اوپر اس کو محدود کرنے کے لیے، اس کی مبینہ سنگینی کو محدود کرنے کے لیے اور اس کو اس کے کانٹیکس میں بیان کرنے کے لیے وہی سٹینڈ لے رہے ہیں جو شاہ محمود قریشی کو یا پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کو یا فورن آفس کو لینا چاہیے تھا. اور ایاز صادق اس کے اوپر ہو سکتا ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میری تشریح یہی ہے، لیکن معاملات جو ہے تشریحات پر رک جاتے ہیں. ان کے پوسٹرز لگانا، ان کے خلاف کیمپین چلانا اور ان کے پوسٹرز لگاتے لگاتے آپ پاکستان کے اندر مودی کے پوسٹر لگا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا یہ کس قسم کی پالیسی تھی. ذاتی اناد کو آپ نے ریاستی معاملات کے اندر گھسا دیا ہے اور ہر حال میں آپ نے کوئی نہ کوئی نقطہ اٹھانا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مخالفین کے حصے بکھرے کر پائیں. تو بنیادی ایشو ایاز صادق کا نہیں ہے، بنیادی ایشو اس سٹیٹمنٹ کے اندر اس موقع کا ہے جس موقع کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں کہ اب موقع مل گیا، اب ہم نے اس کو دھر رگڑا دینا ہے. تو شبلی فراز صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ کی سٹیٹمنٹ کا بھی ہم حساب لیں گے اور قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کا بھی حساب لیں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور دوسری طرف سے ان کو جو ہارڈ کور پولیٹیکل معاملات ہیں جو ان کی نظر میں بڑے اہم ہیں اس کے اندر گزار رہے ہیں. تو کلیئرلی اس کا نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. ایاز صادق مس اسپوک، اس کے بعد انہوں نے اپنی وضاحت دے دی اس کو یہاں پہ ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ختم ہونے دیں گے کیونکہ خیال یہ ہے کہ اس رد عمل کے ذریعے ہم بڑے واضح انداز سے پی ایم ایل این کے اندر دراڑیں ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اٹک سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کوئی الیکشن نہیں جیتے، ان کے ذریعے بیانات دلوا رہے ہیں، کبھی کسی سے بیانات دلوا رہے ہیں. جے یو آئی کے میں دیکھ رہا تھا حافظ صاحب نے بیان جاری کیا، تو جب میں نے جے یو آئی کے ریپرزینٹیو سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے. ایک نے ان کی عمر کے حوالے سے بات کی تو ان کی اپنی پارٹی ان کو ڈسون کر رہی ہے. لیکن بہرحال یہ جو بھی معاملہ ہے یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو ریاست کے لیول کے اوپر لے جا کر ڈیبیٹ کرنے کا پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور اب آئیے آپ فواد چودھری کے بیان کے اوپر اگر آپ دیکھیں ظاہراً تو وہ ایک بہت ہی شدید قسم کی غلطی ہے اور پاکستان کے لیے جو بدترین بحران پیدا ہو سکتا ہے اس کی بنیاد فراہم وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کی ریاست کا اس بات سے قطع نظر کہ آرمی چیف کون ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے، صدر کون ہے. پاکستان کی ریاست کے جو کور انٹرسٹ ہیں ان میں سے نمبر 1 کور انٹرسٹ یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے یہ جو کیمپین چلائی جاتی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سرپرستی میں کام کرتی ہیں. یہ جو کمبینیشن ہے یہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ ٹھپا لگ جائے، یہ لیبل لگ جائے. تو جو بھی
معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ دہشت گرد تنظیموں یا ٹیررسٹ اٹیکس کو پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ریاست ہے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا خارجہ پالیسی کا کور چیلنج ہے، جو دفاعی پالیسی کا کور چیلنج ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کا کور چیلنج ہے، وہ اس الزام کو مکمل طور پر اس کی نفی کرنا۔ فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا اس کے اندر انہوں نے جوش خطابت میں پلوامہ کے اٹیک کو ظاہراً آپ کو اون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا جناب اسپیکر وہاں پہ، اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے، پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے وہ بھی عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے، اس کے حصے دار آپ بھی ہیں، اس کے حصے دار آپ بھی ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ وہ فخر ہے چونکہ ہماری پلوامہ، اچھا اس کے بعد ان کو وہاں سے پرومپٹنگ ہوتی ہے سائڈ سے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ ابھینندن کے جہاز کو گرانے والے معاملے کو کامیابی قرار دیں، آپ تو غلطی سے پلوامہ کہہ رہے ہیں، تو جس کے اوپر آپ وہ ایڈجسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جملہ کسی نے بین الاقوامی طور پر اس کے اوپر فوکس نہیں کیا کیونکہ پہلے حصے ہی اتنے خطرناک ہیں، لیکن اصل میں میرے خیال میں ٹو بی فیئر ٹو فواد چودھری، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب فواد چودھری بعض اوقات باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر میرا تجزیہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کیس کے اندر ٹو بی فیئر ٹو فواد چودھری انہوں نے پھر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو، جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا اس سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں، پلوامہ کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو، اب وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا، سائڈ سے کسی نے بتا دیا کہ بھائی یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے، آپ نے پلوامہ کو کامیابی قرار دے دیا، اب وہ پلوامہ کے بارے میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی میڈیا نے اس کو بالکل آخری جملے کو اگنور کر دیا، اس سٹیٹمنٹ کو بیانیے کے طور پر اپنایا، اور پرائم منسٹر مودی سے لے کر نیچے تک جتنے لوگ ہیں سب نے کہا کہ جی یہ تو دیکھیں پلوامہ کو اون کر رہے ہیں۔ ایاز صادق کی طرح فواد چودھری مس اسپوک، فواد چودھری نے بھی غلطی کی، لیکن اگر آپ اس کے سٹیٹمنٹ کو غور سے سنیں تو جوش خطابت کے اندر وہ بات کر رہا ہے لیکن بعد میں وہ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان نے اس کو بہت کیش کرنے کی کوشش کی ہے، ہندوستان اس وجہ سے کیش کر رہا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ کے بغیر اگر اس بیان کو بناتا ہے تو پاکستان کے اوپر بدترین الزام لگتا ہے، لہٰذا پاکستان فارن آفس کو اس کے اوپر باقاعدہ بیان جاری کرنا پڑا۔ میرے خیال میں ایاز صادق ڈومیسٹک کانٹیکسٹ کے اندر اور فواد چودھری فارن پالیسی اور سیکیورٹی کانٹیکسٹ کے اندر دونوں نے جو ہے اپنے تئیں اوور سپیک کیا، زیادہ بول گیا، نہیں بولنا چاہیے تھا، میرا تجزیہ۔ اور فواد چودھری کا جو بیان ہے وہ نہیں ہے جس طرح ہندوستان کے اندر پلے ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ ایاز صادق کے لیے وہ معیار مقرر کریں جو آپ نے کیا ہوا ہے، اگر آپ اس کے پوسٹرز لگائیں، اگر آپ اس بیان کو لے کر روزانہ 20 بیان جاری کریں اور پارٹی کو ادھیڑنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کریں، ان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو وہی معیار پھر فواد چودھری کے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں معیار غلط ہوں گے۔ فواد چودھری بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے باہر ہندوستان کی میڈیا کی طرف سے، اور ایاز صادق کے اوپر بھی الزامات کی جو بوچھاڑ ہے اس کا تعلق ان کے بیان سے نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو ہمیں روا رکھنا ہے، جو ہم نہیں روا رکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی دشمنی کے اندر اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ایاز صادق کے ذریعے ہم نے نواز شریف اس کی پارٹی کو توڑ کے رکھ دینا، یہ ہم نے بیان اپنا ایک من بنا لیا ہے، اپنا خواب جو ہے ہم نے اس کو شرمندہ تعبیر ہم نے کرنا ہے۔ اور وہی کام جب ہندوستان کرتا ہے تو ہمارے فارن آفس کو پھر اس کے اوپر بیان جاری کرنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ فواد چودھری کوٹ ہو رہے ہیں تو وہ بہت ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے، تو ہمیں فواد چودھری کے بیان کو بھی صحیح طریقے سے بیان کرنا ہے، اور ایاز صادق کے بیان کے اوپر جو ہم نے پاکستان کے اندر ایک حشر مچایا ہوا ہے، ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، اس کو بھی ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک فٹ بال کھیلتے رہیں گے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات سے؟ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کسی کی پگڑی نہیں بچے گی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ بار بار لوگوں کے اوپر الزام اس قسم کے لگاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے، تو پھر وہ واقعتاً جو میٹنگز کے اندر بات ہوئی، اب ابھینندن کے اوپر کوئی ایک میٹنگ تھوڑی ہوئی ہے، پورا روسٹرم ہے میٹنگز کا، اور کیا اس کے اندر صرف ایک بندہ بولا تھا شاہمود قریشی جس کا نام تھا؟ بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، سب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگائیں گے
تو لوگ پھر بات کریں گے. تو کیوں اس نہج پر آپ اس سیاست کو لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہندوستان فواد چودھری کے بیان کو لے گیا ہے, اور اگر آپ وہی کام کریں گے ایاز صادق کے ساتھ تو پھر ہندوستان بھی وہی کام کر رہا ہے فواد چودھری کے بیان کے ساتھ. دونوں بیانات کے اوپر ہمیں کانٹیکسٹ کو, سیاق و سباق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ بربادی چلتی رہے گی. تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ایاز صادق کے معاملے کو آپ ڈیفیوز کریں اور یہ کیمپین جو آپ نے چلائی ہوئی ہے اس کو ختم کریں. چلتے چلتے میں جو انٹیریئر منسٹر صاحب کو آج کل ڈپلوائے کر دیا گیا, دوبارہ سے ان کو ریوائیو کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے بیانات کے ذریعے حکومت کی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے درِ رسید کرنے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے اوپر جنہوں نے بیان دیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. سننے سے بات نہیں بنے گی, آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا. فرما رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت ANP کی حکومت آئی تھی, جب ANP کی حکومت ٹیررزم کے خلاف تحریک طالبان نے افغانستان پاکستان میں بلوروں کو مار دیا, حاجی غلام محمد بلور کو مار دیا, پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا, تو یہ ری ایکشن تھا. یہ کس چیز کا ری ایکشن تھا؟ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. یہ کس چیز کا ری ایکشن تھا؟ اس وقت تو عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوئی تھی اور وہی بیانیاں لے کے چل رہی تھی جو پاکستان کی ریاست کے دوسرے ادارے چل رہے تھے, دوسری جماعتیں چل رہی تھی, جو پیپلز پارٹی لے کے چل رہی تھی. جو بیانیہ PTI کا نہیں تھا, PTI کے بہت سارے لوگوں کا تھا لیکن عمران خان کا بیانیہ نہیں تھا, وہ بیانیہ ANP لے کے چل رہی تھی جس کی کاسٹ اس کو پے کرنی پڑی. تو آپ بتا رہے ہیں اس وقت کہ جیسے ANP نے بڑی بھیانک غلطی کی اور ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو اس بیانیے کے ساتھ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ولنریبل ہیں. اب دھمکی دے رہے ہیں کیا؟ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا بھی وہی حشر ہو سکتا ہے جو بلور صاحب کا ہوا, وہی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے جو افتخار صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوا. یہ جو شہادتیں ہیں, سویلین شہادتیں, ان کو آپ بطور ہاربل اگزامپل پیش کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ نے دشمنی اس حد تک لے کے جانی ہے کہ اپنی ہی پالیسی جس کو آپ انڈورس کرتے ہیں, جس کے اوپر آپ یادگاریں بناتے ہیں شہداء کی, اور بننی چاہیے یادگاریں, ایکنالج کرنا چاہیے, انہی یادگاروں کے اندر جن لوگوں کا خون گیا ہوا ہے ان کو آپ سیاسی بازار کے اندر اس طریقے سے سامنے لے کے آتے ہیں, تو کچھ لحاظ کرنا چاہیے, خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ معاملات ریاستی ایسے نہیں چلتے جیسے چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ 3 بیانات تھے, تفصیل سے ان کا تجزیہ بہت ضروری تھا. خدا کرے کہ ہمیں عقل آ جائے, لیکن فی الحال عقل آتے ہوئے نظر آ نہیں رہی. بس انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی اپرچونٹی آ گیا ایاز صادق کے ذریعے, اب ہم پاکستان مسلم لیگ کے حصے بکھرے کر دیں گے اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ وہی کریں گے جو آج کل کر رہے ہیں.